السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 خوبصورت احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ ان کو جاننے کے بعد آپ کے اور میرے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ نیک کام بری موت سے حفاظت کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں، اور مخفی صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیک کاموں میں اپنی محنت اور کوشش کو صرف کرے تاکہ اس کی موت اچھے طریقے سے آئے۔ سفر اور ڈرائیونگ کے دوران موسیقی سننا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے، اور اگر شعر و شاعری، گانے و موسیقی میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران گانے اور موسیقی کو سنا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے شیطان ہمارا پورے سفر میں ساتھی بن جاتا ہے اور ہمیں پورے سفر میں گناہ ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر سفر میں موسیقی اور گانے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی ذکر میں لگے رہیں تو ہمارا وہ سفر بابرکت بن جائے گا اور پورے سفر میں ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ پہلی چیز امانت میں پاسداری کرنا، دوسری گفتگو میں سچ بولنا، تیسری حسن اخلاق یعنی اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، اور چوتھی حلال و پاکیزہ روزی۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی کے پاس ہیں تو اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اور اس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے تو پھر اس کے پاس کسی قسم کی دولت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 چیزوں کا ہم حصول کریں۔ گڈ نائٹ کے بجائے یہ حدیث دوستوں کو بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ اس میسیج کا آپ کے دوست کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ بھی ہمیشہ تر و تازہ اور فریش رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سرسبز و شاداب رکھے میرے اس امتی کو جو میری بات سنے، محفوظ کرے اور آگے پہنچا دے۔ دین اسلام پر ثابت قدمی کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لے آئے، کیا اب بھی آپ کو ہمارے بھٹکنے کا اندیشہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور خیر کے ساتھ ہو۔ حسد سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک باہم حسد نہ کریں۔ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھے، اس کی کوئی خوشی دیکھے تو اس کی وہ خوشی دیکھ کر، اس کی نعمت دیکھ کر وہ اس سے جلے۔ حالانکہ ایسے موقع پر اس کی خوشی اور نعمت دیکھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ خوشی اور نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے۔ لیکن حسد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کی اس نعمت کو دیکھ کر جیلس فیل کرتا ہے اور اس سے جلتا ہے، اور دل ہی دل میں اس کے لیے برا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو حسد، بغض اور کینہ وغیرہ جیسے تمام قلبی امراض سے بچانا چاہیے، اور اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جنت میں حسن و جمال کا بازار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعہ کو آیا کریں گے، وہاں شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے پورے بدن اور کپڑے جنت کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں گے اور ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا۔ پھر وہ اسی بے پناہ حسن و جمال کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں گے تو اہل و عیال ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا۔ یہ بازار سے واپس آئے ہوئے لوگ اپنے اہل و عیال سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے آنے کے بعد تمہارا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا۔ جنت میں روز بروز انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب چاہے وہ نعمت حسن و جمال سے تعلق رکھتی ہوں، کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں،
عیش و عشرت سے تعلق رکھتی ہوں، جس بھی قسم کی نعمتیں انسان کے پاس ہوں گی روز بروز وہ بڑھتی چلی جائیں گی اور وہ کبھی کم نہ ہوں گی۔ کم از کم 3 مرتبہ جنت کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تو جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے دوزخ سے پناہ دے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کم از کم 3 مرتبہ تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت دے دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اہم امور پر مشتمل جامع حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت ایمان کا نصف حصہ ہے، یعنی پاکیزہ رہنا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ایمان کا نصف حصہ ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال نامہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا اجر زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ نماز منکرات و بےہودگی سے بچا کر ہدایت کی رہبری کرنے والا نور ہے۔ صدقہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال اور ایمان کی واضح دلیل ہے۔ صبر یعنی قرآن و سنت پر ثابت قدم رہنا روشنی ہے، اور قرآن عمل کرنے کی صورت میں تمہارے حق میں اور عمل نہ کرنے کی صورت میں تمہارے خلاف گواہی ہے۔ تمام لوگ صبح صبح اپنے کام پر نکلتے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، پس کوئی تو اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے اور کوئی اسے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ اس بندے نے تیری اطاعت اور فرما برداری کی، اس لیے اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ اس نے تیری نافرمانی کی، اور پھر وہ اپنے نفس کو جہنم میں ہلاک کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کا عمدہ ترین مال تھا۔ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ کوئی انسان ہماری وجہ سے راہ راست پر آ جائے، صراط المستقیم پر آ جائے، تو یہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ لیکن انسان کو کسی دوسرے کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی خود کی بھی فکر کرنی چاہیے اور خود کو بھی ہدایت پر لانا چاہیے۔ اور آخر میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا تو ایک مرتبہ درود پاک بھیج دیجئے، کیونکہ جہاں کہیں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک مرتبہ درود پاک بھیجنا واجب ہے۔ اور یہ احادیث اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیراً و عافیہ۔